Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. تو وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی شامل ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں دین اسلام کے سارے بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے 5 نمازوں کا فرض ہونا، رمضان شریف کے روزے فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، حج وغیرہ کے احکام، اور ان کے علاوہ بہت سی چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں. نمبر 1، قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں. نمبر 2، پچھلی آسمانی کتابوں کی باتیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. نمبر 3، قرآن پاک کے نازل ہونے کے وقت لوگوں کے دلوں میں آنے والے خیالات جیسے منافقین اور کافروں کے ارادے بھی قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. نمبر 4، قرآن پاک میں آئندہ ہونے والے واقعات بھی موجود ہیں. نمبر 5، قرآن پاک میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی بھی موجود ہے. جو جس جگہ پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، قرآن پاک اس کو اس جگہ پر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی بیان کرتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بندہ بآسانی زندگی گزار سکتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ راؤنڈ جس میں ہمیں قرآن پاک کے متعلق سیکھنے کو ملتا ہے، تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ایک ہدایت ہے اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے. جو رب تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے ہیں اور جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس راستے پر چلنا ہے. اور جس راستے پر چلنے سے منع کیا ہے، جس کو شیطان کا راستہ کہا گیا ہے، اس راستے سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والے کاموں میں ہمیں لگنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. درود پاک کی فضیلت سے ہم شروع کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں، ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچے ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کرنے کا انداز آپ کو کیا رکھنا ہے، اس میں بھی بڑا خیال رکھنا ہے. آپ کو ترتیل والے انداز میں تلاوت کرنی ہے. آیت کی جو تلاوت آپ کریں گے، ایک آیت جو آپ کو تلاوت کرنی ہے وہ ترتیل والے انداز میں تلاوت کرنی ہے. ہمارے ججز موجود ہیں، ہمارے ججز سنیں گے، اور اگر ترتیل والا انداز نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے ججز اس کے بھی آپ کے نمبر مائنس کریں. اور پھر ہمارے ججز یہاں جو موجود ہیں تو وہ قرآن پاک کی آیات سنیں گے اور اس کے بعد جو غلطیاں ہوں گی اس کی رہنمائی کریں گے. جی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
माशाअल्लाह। وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور۔ बच्चों ने आज पारा 30 सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 10 ta 14 तक की तिलावत फरमाई। अब इन आयतों का आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान सुनते हैं। तो बच्चों, इन आयतों का तर्जमा है कि और रहा वो जिसे उसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो अनकरीब मौत मांगेगा और भड़कती आग में दाखिल होगा। बेशक वो अपने घर वालों में खुश था, बेशक उसने समझा कि वो हरगिज़ वापस नहीं लौटेगा। पहली 3 आयत का खुलासा ये है कि क़यामत के दिन काफिर का सीधा हाथ उसकी गर्दन के साथ मिलाकर तोक यानी पट्टे में बांध दिया जाएगा और उल्टा हाथ पीठ के पीछे कर दिया जाएगा और उसमें उसका नामा अमाल दिया जाएगा। इस हाल को देखकर वो जान लेगा कि वो जहन्नम में जाने वालों में से है, तो उस वक्त वो मौत की दुआ मांगेगा और हाय मौत कहेगा ताकि मौत के ज़रिए अजाब से छुटकारा पा जाए, लेकिन उसे मौत ना आएगी और उसे भड़कती आग में दाखिल कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद वाली आयतों का खुलासा ये है कि क़यामत के दिन काफिर का ये हाल होगा। ये हाल इसलिए होगा कि वो दुनिया के अंदर अपने घर में अपनी ख्वाहिशों, तकब्बुर और गुरूर में खुश था। उसने ये समझ रखा था कि वो अपने अल्लाह की तरफ नहीं लौटेगा और वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा ना होगा, और जैसा उसने सोच रखा था हकीकत में वैसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो ज़रूर अपने अल्लाह पाक की तरफ लौटेगा और मरने के बाद उसे उठाया जाएगा और उसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल वो इसी अपनी खुशियों में और ख्वाहिशात में और गुरूर और तकब्बुर में ज़िंदगी गुजारेगा, और जब रोज़े महशर नामा अमाल उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा तो उस वक्त उसको ये यकीन हो जाएगा कि वो जहन्नमियों में से है, जहन्नम में जाने वालों में से। वो मौत की तमन्ना करेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना चाहिए और रब ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमारा ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो, क्योंकि आमाल का दारो मदार ये ख़ात्मे पर है। जिसका ख़ात्मा ईमान पर होगा उसी को उसके नेक आमाल का बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको जो हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों ने आयतों की तिलावत की, अब अपने जजिस की तरफ चलते हैं और पूछते हैं बच्चों ने कैसी तिलावत की। जी फारूक भाई, मोहम्मद मदनी अत्तारी ने कैसी तिलावत की? मदनी का माशाल्लाह तिलावत करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, कोशिश भी अच्छी की है इन्होंने। लेकिन चंद एक गलतियाँ हो गई इनसे, जैसे व अम्मा मन, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होता, इजहार है, और यहाँ पर इन्होंने गुन्ना किया। और उसके बाद वा की अदायगी का भी ख़ास ख्याल रखना था, इसका भी सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाए ये। और उसके बाद सांस के हवाले से भी ये कोशिश करें, ये पहले ही कोशिश करनी होती है बच्चे को। और जब आप किसी जगह पर आ रहे हैं इस तरह पढ़ने से, तो आयात पहले ही आपको दे दी जाती हैं, तो कोशिश करें कि इन आयात को बार बार पढ़कर आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, ताकि यहाँ आके आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। बहरहाल ये मेरा इनको मशवरा है कि ये बहुत अच्छे कारी बन सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश और कर लें और अदायगी पर ख़ास ख्याल रखें और अपना सांस भी लंबा करें। इसके लिए यही मशवरा इनको दूंगा कि ये मश्क करें, डेली मश्क करें। इसके लिए एक टाइम अपना मखसूस करें और कारी साहब के साथ मिल के कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत बेहतरीन कारी साहब बनकर सामने आएंगे। अभी इनको दिए जाते हैं 100 में से 80 नंबर। सुभान अल्लाह। आपकी गलतियों पे आते हैं। सबसे पहले आपसे अर्ज़ करूँगा, तअव्वुद में जो आपने आगाज़ किया, अऊज़ू कर दिया ज़ाल की अदा को। इसके बाद फिर जब आपने
آیت کریمہ تلاوت فرمائی. وَأَمَّا مَن یہاں پہ اظہار تھا، غنہ کر دیا، یہاں غنہ نہیں ہوتا بیٹا. اچھا، اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ کی طرف آپ چلے گئے اور ایک بڑی مسٹیک آپ نے کی. کلمے کے درمیان میں آپ نے غیر محسوس انداز میں سانس لے لیا. آپ کو ایسا لگا کہ شاید کوئی فیل نہیں کرے گا، لیکن ہم یہاں حاضر خدمت ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کی توجہ دلائیں گے بیٹا. تو اس طرح وقف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح وقف نہیں کرتے، آئندہ اس غلطی سے بچیے گا. یہ بڑی غلطی ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کے تھوڑے سے زیادہ نمبر مائنس کیے ہیں. کتنے کیے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. باقی اوورال آپ کی کوشش بہت اچھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آپ نے اختتام کیا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا. تو آپ کو ہم نمبر دے رہے ہیں، محمد مدنی اتاری کو 100 میں سے 85 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب، رمضان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ رمضان اتاری نے حضور پڑھا ماشاءاللہ اچھا ہے، کوشش اچھی کی ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ سلسلے کے شروع میں بھی توجہ ہماری دلائی بچوں کی کہ آپ کو اس سلسلے میں ترتیل میں پڑھنا ہے. جی، اگر آپ ترتیل میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کے نمبر مائنس ہو سکتے ہیں، نمبر کٹ سکتے ہیں. تو میں ان کی یہی توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے ترتیل کے انداز میں پڑھنا تھا، نہ کہ حدر کے انداز میں. تو ترتیل کے انداز میں نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے نمبر کچھ مائنس کیے گئے، اور کوشش کریں کہ ترتیل کے انداز میں ہی پڑھیں. اس لیے آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ. رمضان اتاری بیٹا آپ نے ترتیل میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. جب آپ نے آیت مجیدہ شروع کی بیٹا، اس میں 2 مقام پہ آپ دیکھیں نا فا آ رہا ہے، اس کو آپ نے اس طرح پڑھا فَسَوْفَ يَدْعُو. پتہ ہی نہیں لگا آپ نے فا کی ادائیگی کی یا نہیں کی. فا میں ایسی آواز آئے گی جیسے میں آپ کو مثال دوں. آپ نے پڑھا حمزہ فا زبر، ایسا ہے نہیں، میں صرف توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. حمزہ فا زبر اف، اس کی اصل ادا کیا ہے؟ حمزہ فا زبر اف، یہ والی آواز آنی چاہیے. تو یہاں پر آپ کیا پڑھیں گے؟ فَسَوْفَ يَدْعُو، فَسَوْفَ يَدْعُو، ایسے نہیں پڑھیں گے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فا کی ادا تھی نا، یہاں کمی محسوس ہوئی. اسی طرح آگے ایک اور کلمہ آ رہا ہے عبورا، وہاں پہ آپ نے پڑھا عبورا، عبورا، آواز سمجھ میں آ رہی ہوگی یقیناً آپ کو. پھر اسی طرح جب آپ نے دوسری آیت پڑھی ترتیل میں تو وَيَصْلَى سعیرہ، سین جو ہے صفیریہ میں سے ہے، وہ ایسا لگا آپ نے مائل کر دیا سا کی طرف. بہرحال آپ کی کوشش کاوش اچھی تھی. جو اغلاط میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ آپ ان اغلاط کو ادا نہ کریں اور صحیح ادائیگی کے ساتھ درست قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں. بہرحال رمضان اتاری کو ہم 100 میں سے 90 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی، غلام طہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی غلام طہ اتاری نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز میں تلاوت کی ہے. لہجہ اچھا تھا، ٹھہراؤ تھا. اور ایک مقام پہ بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوا انہو کان فی اہلہ، مس کا جو سین ہے مسرورا، اس میں ایسا لگا کہ سین کو تھوڑا آپ نے ہلا دیا، کلکلا اس میں کر دیا. بہرحال آپ کتنے نمبر مائنس نہیں کر رہا. تو غلام طہ اتاری کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. غلطی کی توجہ تو قاری صاحب نے ان کی دلا دی ہے، غلطی میرے پاس بھی یہی تھی ان کی. اور کوشش کریں یہ بھی کہ پھر میں جیسے میں نے رمضان کو عرض کیا کہ ترتیل کے انداز میں لائیں، کیونکہ سلسلہ ہمارا ترتیل کا ہو رہا ہے. تو جو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے وہ ہم زیادہ حدر کی طرف لے جاتے ہیں. جی جی، کیونکہ ترتیل کی طرف سلسلہ ترتیل ہے نا. اب ترتیل میں ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا آواز کو اٹھا کے آیت میں تھوڑا سی جان ڈالی جاتی ہے، تھوڑا زور لگایا جاتا ہے، اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں مجھے کمی محسوس ہوئی. باقی غلطی جو تھی اس پر قاری صاحب نے توجہ دلا دی. 100 میں سے 90 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، عبداللہ اتاری نے کیسا پڑھا؟ عبداللہ اتاری نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بہت بہترین پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور تھوڑی سی بس لہجے میں اپنے میں اور خوبصورتی لے آئیں. اوورآل انہوں نے اچھا پڑھا ہے. میری طرف سے ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ.
माशाल्लाह, अब्दुल्ला अत्तारी को 100 में से 100 नंबर, माशाल्लाह। जी अली असगर भाई से देखते हैं आपको कितने नंबर मिलेंगे। जी माशाल्लाह अब्दुल्ला अत्तारी बेटा, कोशिश अच्छी की, कारी साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जब आपने वक्फ़ किया तो रॉ चूँकि पुर था वहाँ पे, वो आपने कुछ कमी कर दी, कामिल पुर जो होता है ना रॉ, वो नहीं किया आपने। इस वजह से अब्दुल्ला अत्तारी को 100 में से 98 नंबर्स दिए जाते हैं। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। अब्दुल्ला अत्तारी माशाल्लाह 98 नंबर कारी साहब की तरफ से, अली असगर भाई की तरफ से, और 100 नंबर हमारे फारूक भाई की तरफ से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ। दूसरे राउंड की तरफ अब हम बढ़ते हैं। दूसरा राउंड शुरू करने से पहले दूसरे राउंड के बारे में कुछ बताता चलूँ। दूसरा राउंड हमारा कौन सा राउंड है? बजर राउंड। इसमें क्या करना होता है? बजर बजाना होता है, बजर प्रेस करना होता है। तो जब मैं सवाल आपसे पूछूं और सवाल पूछने के बाद जब पूरा सवाल हो जाए, उसके बाद जब मैं कहूं जी, तो उसके बाद आपको बजर बजाना है, और जी बोलने के फ़ौरन बाद बजाना है। और बजर जब प्रेस कर दें तो हाथ हटा लिए। जो सबसे पहले बजर बजाएगा हम उससे ही जवाब सुनेंगे, जो आखिर तक बजाएगा उससे नहीं सुनेंगे। और दूसरा ये ख्याल रखना है कि हमारा जो दूसरा राउंड है, जैसा कि अभी हमारे फारूक भाई ने, हमारे कारी जज जो मौजूद हैं, इन्होंने 2-3 मरतबा ये रहनुमाई की कि आपको तरतील वाले अंदाज में पढ़ना था, और नंबर्स भी इन्होंने माइनस किए। तो दूसरा जो हमारा राउंड है, इसी तरह तीसरा चौथा जो राउंड है, अब वो तरतील वाला नहीं है, बल्कि बकिया तीनों राउंड हमारे हदर वाले हैं। तो इसमें आपको ये ख्याल करना है, अगर आपने इसमें तरतील वाला अंदाज इख्तियार कर लिया तो फिर हमारे कारी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपके नंबर्स काट सकते हैं। तो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। Voice of Quran, 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 voice of Quran. सवाल नंबर 1, किस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी राह में खर्च करने वालों से बख्शिश और मगफिरत का वादा फरमाया है? जी सबसे पहले बजर बजाया है अब्दुल्ला अत्तारी ने। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला। तर्जमा, अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है। तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं अब्दुल्ला अत्तारी ने कैसी तिलावत की है। जी फारूक भाई। 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। माशाल्लाह, अच्छी तिलावत। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी कारी साहब। जवाब दुरुस्त है, 10 में से 10 नंबर। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। सवाल नंबर 2, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि जिसे हिकमत मिली उसे बहुत सारी भलाई मिली? जी इस बार सबसे पहले बजर बजाया है रमज़ान अत्तारी ने। युतिल हिकमत मन यशा। तर्जमा, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई। जी अली असगर भाई, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है या नहीं, और अगर दुरुस्त जवाब नहीं दिया है तो फिर आप दुरुस्त आयत भी पढ़कर बताएं। जी रमज़ान अत्तारी बेटा, बज़र सबसे पहले प्रेस किया आपने, सवाल को बगौर सुनते हैं। सवाल क्या पूछा गया? जो आपने जवाब दिया है वो जवाब नहीं है। आपने जवाब दिया युतिल हिकमत मन यशा, जबकि जवाब ये नहीं था। जवाब था वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, ये जवाब था। तो इस सवाल के जवाब में आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। रमज़ान से जो आयत पूछी गई ये वो नहीं बता सके, इन्होंने दूसरी आयत इसके बदले में बताई, तो इसलिए कोई नंबर हासिल ये नहीं कर सके। किस आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह पाक जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है? जी इस बार सबसे पहले बजर बजाया है गुलाम ताहा अत्तारी ने। जी युतिल हिकमत मन यशा। तर्जमा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है। तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं गुलाम ताहा अत्तारी ने भी दुरुस्त जवाब दिया है या नहीं। जी अली असगर भाई। जी गुलाम ताहा अत्तारी बेटा, एक अर्ज़ करूँगा,
کہ جواب بزر پریس کر رہے ہیں جلدی میں، جواب جب دے رہے ہیں تو ذرا تگڑے انداز سے پڑھیں آیت مجیدہ کو، سستی سے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آخر میں بس جب آپ نے پڑھا یؤتی الحکمت من یشاء، آخر میں حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دینا تھا، من یشاء، وہ کمی لگی مجھے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی فاروق بھائی، غلطی یہی تھی جو قاری صاحب نے توجہ دلا دی ہے، امید ہے انشاءاللہ اس پر یہ کام کر لیں گے۔ 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 4، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ چھپا کر فقیر کو صدقہ دینا سب سے بہتر ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ طاری نے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي۔ ترجمہ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عبداللہ طاری نے درست آیت پڑھی ہے یا نہیں۔ جی فاروق بھائی، آیت جو آپ نے پوچھی ہے یہ وہ نہیں بتا سکے، اس لیے کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ جی قاری صاحب نے بالکل بجا فرمایا، جو سوال ہوا اس کے جواب میں یہ آیت مجیدہ نہیں تھی۔ اچھا، جو آپ نے جواب دیا نا اس آیت میں بھی غلطی کی آپ نے، جی بالکل۔ آپ نے پڑھا اِن تبدوا الصدقات، جبکہ صدقاتی تھا بیٹا، تو ایک تو آپ نے جواب غلط دیا، اس میں بھی غلطی کر دی، غلطی میں بھی غلطی میں بھی غلطی کر دی۔ نمبر مائنس کر لیں ان کے کچھ پھر؟ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن چلیں ہمارا رول نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو سوال کے جواب میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا، 0۔ اچھا قاری صاحب وہ درست آیت بھی تلاوت فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ درست آیت تھی جو کہ عبداللہ طاری نہیں پڑھ سکے۔ بہرحال عبداللہ طاری کو اس سوال کے جواب میں کوئی نمبر نہیں ملا۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اعلانیہ خیرات دینا اچھی بات ہے؟ تو اس بار صرف مدنی رضا نے بزر بجایا ہے، تو سنتے ہیں مدنی رضا سے۔ جی إن تبدوا الصدقات فنعما هي۔ ترجمہ، اور اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی رضا نے درست آیت پڑھی ہے یا یہ بھی غلطی کر گئے ہیں؟ جی فاروق بھائی، ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب، جی آیت بیٹا آپ نے درست پڑھی ہے، جواب درست دیا ہے، لیکن جب آپ نے آغاز کیا تو اخفا کا گنہ ایسا لگا، آپ نے اظہار کے ساتھ کیا، ان تبدوا، ایسے نہیں ہوگا، چھپا کے گنہ کرنا تھا۔ تو بہرحال مجھے ایسا محسوس ہوا تو آپ کو ہم دے رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ جی غلام طہ طاری نے۔ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں غلام طہ طاری نے درست آیت پڑھی ہے یا غلطی کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ جی جواب میں جو آیت پڑھی، آیت تو ٹھیک ہے یہی ہے، لیکن آخری کلمہ جو آپ نے پڑھا نا من انصار، تو اخفا صحیح نہیں کیا بیٹا، صاد کو پر نہیں کیا، پھر را جو تھا وہ بھی پر تھا، اس کو بھی پر نہیں کیا۔ بہرحال مجھے ایسا لگا کہ شاید اس میں آپ 10 نمبر لے لیں گے، لیکن آپ نے ہمیں غلط ثابت کیا، لہٰذا آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی فاروق بھائی، 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ غلطیاں جو قاری صاحب نے بتائی ہیں یہ غلطیاں ہیں، ان کی امید ہے انشاءاللہ اصلاح کر لیں گے۔ یہ صاد کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 7، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں اچھی چیز خرچ کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے؟ جی تو اس بار صرف مدنی رضا نے ہی بزر بجایا ہے۔ جی مدنی رضا۔ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم۔ ترجمہ،
اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ صرف مدنی اتاری نے بزر بجایا اور کیا انہوں نے بھی درست جواب دیا، غلطیاں کی، کیا کیا؟ چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی مدنی اتاری نے صرف انہوں نے ہی بزر پریس کیا، جواب میں آیت جو پڑھی وہ جواب درست ہے، لیکن بیٹا ایک جگہ پہ اظہار تھا، وہاں پہ آپ نے اخفا کر دیا۔ وما تنفقوا من خیر کو آپ نے پڑھا میاں خیر، تو ایسا نہیں کرنا تھا، تو بہرحال اب آپ نے کر دیا تو 1 نمبر مائنس کیا جا رہا ہے، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ حروف مدہ کی جو مقدار ہے اس کا بھی خیال رکھیں، جیسے انہوں نے آیت شروع کی وما تنفقوا، تو جلدی جلدی وما جو یہاں پر علی مدہ ہے اس کا بھی خیال رکھیں، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 8 ہمارے اس ایپیسوڈ کے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، سوال نمبر 8، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے غلام طاہا اتاری نے۔ جی وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں غلام طاہا اتاری نے درست جواب دیا ہے، اور اگر درست دیا ہے تو آیت درست پڑھی ہے یا غلطیاں کی ہیں؟ جی فاروق بھائی۔ آیت تو صحیح پڑھی ہے، مد کا خیال رکھیں، مد کی مقدار جو ہے اس کو پورا کریں، اور حروف قلقلہ کی جو ادائیگی ہے اس کا بھی آپ خیال رکھیں، حروف قلقلہ کی ادائیگی کو بھی ظاہر کریں، حروف قلقلہ کی ادائیگی میں بھی کمی ہے، تو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی میں نے یہی نوٹ کیا، وما یذکر الا میں منفصل کی مد تھی بیٹا، آپ نے وہ ترک کر دی، لہٰذا آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب تیسرا راؤنڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ تیسرے راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا حدر راؤنڈ ہے، اس میں بھی آپ کو حدر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اسکرین پر 2 آیتیں دکھائی جائیں گی، ہر ایک بچے کو 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اور حدر والے انداز میں پڑھنی ہے۔ اگر ترتیل والے انداز میں پڑھی تو ہمارے ججز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے نمبرز مائنس کر سکتے ہیں۔ تو آیت بھی درست پڑھنی ہے، توجہ بھی خاص رکھنی ہے، حدر والے انداز میں پڑھنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں راؤنڈ نمبر 3۔ Voice of Quran, 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 جی شروع فرمائیں۔ voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ تو مدنی رضا اتاری نے بڑی اچھی تلاوت کی، مزید ہمارے ججز ہماری رہنمائی کریں گے کیسی تلاوت کی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ججز کی طرف، علی اصغر بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ بیٹا، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، لہجہ بہت پسند آیا آپ کا، اور سکون مل رہا تھا، پڑھ رہے تھے آپ۔ اللہ آپ کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب آپ نے آیت مجیدہ شروع کی بیٹا، ہا سب سے پہلا حرف تھا، ایسا لگا آپ نے پڑھا والذی، ہا چھوڑ دیا، ایسا محسوس ہوا، ہو سکتا ہے آپ کو لگا ہو آپ نے پڑھا ہے، تو اس کو صاف پڑھنا تھا، هو الذی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہا کی ادا میں کمی رہی۔ اس کے بعد پھر جعل لکم اللیل لتسکنوا فی، یہاں پہ مجھے ایسا لگا شاید واو کا آپ نے اضافہ کر دیا، یا شاید واو تسکنو میں نون کو انہوں نے دراز کر دی، نون کو ہاں دراز کر دیا، مطلب ہے کہ وہ واو کی ہی غلطی مانی جائے گی کہ آپ نے زیادہ کر دیا اس کو۔ فیہ والنہار مبصرا، مبصرا، سیرا نہیں کریں گے، صاد تھا تو اس کو صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک غلطی یہاں آئی، اور ایک مقام اور تھا جہاں پہ آپ نے غلطی کی، ہاں قل ان الذین یفترون،
यफ्तरून नहीं होगा, यफ्तरून, रॉ पुर होगा बेटा। तो बहरहाल कोशिश आपकी अच्छी थी, आपको हम 100 में से 95 नंबर्स दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छी कोशिश की है माशाल्लाह, ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने अपने हिसाब से माशाल्लाह। बाकी कारी साहब ने जो गलतियों पर तवज्जो दिलाई है उनको भी सामने रखेंगे। 100 में से 98 नंबर मैं दे रहा हूँ इनको। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद। जी रमज़ान अत्तारी। والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يتقون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान अत्तारी ने 2 आयतों की तिलावत की और अब अपने जजेस की तरफ चलते हैं और जजेस से पूछते हैं कि रमज़ान अत्तारी ने कैसी तिलावत की और क्या गलतियां की। तो फ़ारूक भाई की तरफ हम चलते हैं। जी फ़ारूक भाई। कोशिश तो माशाल्लाह इन्होंने जब शुरू किया पढ़ना तो बहुत बेहतरीन माशाल्लाह अंदाज़ इनका लगा, बड़ा मज़ा आया सुनने का। लेकिन बस आयत के आखिर में ये एक गलती कर गए, लिक़ौमी यस्माऊन है, तो यहाँ पर ये गलती कर गए। और फिर जब गलती होती है तो फिर हमने ये भी देखना होता है कि गलती जो होनी थी वो तो हो गई, अब आगे उस पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपसे गलती हुई तो आप अगली आयत में बिल्कुल अपना अंदाज़ चेंज कर गए। तो आपने माशाल्लाह, आपका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है पढ़ने का। आप इसी तरह कोशिश करते, गलती आ जाती है कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है, आपसे हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आप अगली आयत को भी, जिस आयत को आपने पहली आयत को जिस खूबसूरती वाले अंदाज़ में पढ़ा है, आप यही वाला खूबसूरती वाला अंदाज़ अगली आयत में भी बरकरार रखते। लेकिन आप शायद गलती होने की वजह से थोड़ा सा घबराहट की तरफ चले गए या एहसास कमतरी की तरफ चले गए। तो ये हमने एहसास से कमतरी की तरफ नहीं जाना, बल्कि गलती से सीखना है। मकसद ये है सिलसिला करने का भी कि गलतियों से सीखेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हमारी तवज्जो दिलाई जाएगी उन पर बेहतरीन तरीके से काम करके अगली दफ़ा इंशाअल्लाह और अच्छे तरीके से तैयारी करके आएंगे। तो गलती की वजह से नंबर आपके कट रहे हैं और दूसरी आयत पढ़ने में भी कुछ कमी रही, इस वजह से आपको दिए जा रहे हैं 100 में से 90 नंबर। माशाअल्लाह। जी अलीअसगर भाई। यही एक मेजर मिस्टेक मुझे महसूस हुई, जो वाज़े गलती आपने की। नफ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यत्तक़ून पढ़ दिया, यस्माऊन था, और जहाँ जहाँ फ़ा आ रहा था, पहली आयत मजीदा में 2 मकाम पर फ़ा आया, दूसरी आयत मजीदा में 1 मकाम पर फ़ा आया, और उसकी अदा में कमी रही। जबकि आपको पिछले सेगमेंट में अर्ज़ किया था कि बेटा फ़ा और सा की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। बहरहाल जिस तरह कारी साहब ने तवज्जो आपकी दिलाई है, मैं भी आपसे वही अर्ज़ करूँगा कि लहजा और ठहराव दोनों आयतों में एक ही होना चाहिए था। बहरहाल एक मकाम और था जहाँ पे आपने गलती की। हाँ, कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना, एक तो ये गलती महसूस हुई। तो बहरहाल कोशिश आपकी अच्छी थी, तो आपको हम दे रहे हैं 100 में से 90 नंबर्स दिए जाते हैं। माशाअल्लाह। जी गुलाम तहतरी। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन क़ुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। तो ग़ुलाम तहात तारी ने तिलावत फरमाई 2 आयतों की। अब चलते हैं अपने जजेस की तरफ और पूछते हैं ग़ुलाम तहात तारी ने कैसी तिलावत की। जी फ़ारूक भाई। तिलावत तो अच्छी की है माशाल्लाह, मज़ीद इसमें निखार पैदा करें। और जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले तवज्जो दिलाई है कि थोड़ा सा सुस्ती वाले अंदाज़ को ख़त्म करें, चुस्त रहें। आप एक अच्छे सिलसिले में आए हुए हैं और आपके दरमियान, बच्चों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। कोशिश करके खूबसूरत से खूबसूरत कुरान पाक को पढ़ें और अदायगी भी का भी ख़ास ख्याल रखें। जैसे आयत शुरू हो रही थी हा, तो हा की अदायगी मुझे इतनी आपकी ज़ाहिरी तौर पर महसूस नहीं हुई, और बा में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कलकला भी आपने नहीं किया, और दूसरी आयत पढ़ने में भी कुछ
कमी रही तो इस वजह से आपको दिए जा रहे हैं 100 में से 80 नंबर। सुभान अल्लाह। सुभानअल्लाह। जी अली असगर भाई। जी कारी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया। एक तो कलकला की गलती आई थी और एक गलती नून मुशद्दद के गुन्ने की थी, वन नहारा, यहाँ पे मिकदार में कमी रही। फिर दूसरी आयत जो आपने पढ़ी कुल इन्नल लदीना, यहाँ पर भी नून मुशद्दद का गुन्ना था, वो भी उसमें भी आपने कमी कर दी। और वक्फ़ में ख़ूबसूरती आनी चाहिए, वो ख़ूबसूरती शायद इस वजह से नहीं आ पा रही कि आप जो है जिस तरह कारी साहब ने फरमाया चुस्त वाले अंदाज़ में नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब आप आवाज़ बुलंद करके पढ़ेंगे तो आपका लहजा ख़ुद ब खुद आप महसूस करेंगे कि खूबसूरती की तरफ जाएगा। बहरहाल आपको मैं दे रहा हूँ 100 में से 90 नंबर में आपको पेश कर रहा हूँ। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब्दुल्ला तारी। वल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन कुल इन्नल्लज़ीन यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल्ला तारी ने तिलावत की, 2 आयतें पढ़ी। अब चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं अब्दुल्ला तारी ने कैसी तिलावत की। जी अली असगर भाई। जी बेटा अब्दुल्ला, पहली आयत मजीदा जो आपने पढ़ी हद्र में, जहाँ पे हरफ मद आता है ना उसकी मिकदार 1 अलिफ रखा करें, मसावात रहे उसमें, आगे पीछे ना किया करें। अब जैसे आपने पढ़ा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, लहजे की वजह से शायद आप कर गए लितस्कुनू, एक तो ये, फिर वन्नहारा मुबसिरा, सौद जो था कसरा में, ठीक है, हुरूफ इस्तिअला जो होते हैं कसरा की हालत में थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको पुर करना, लेकिन आपने इसको पुर तो किया, जैसी अदा मैं चाह रहा था वैसी अदायगी आपने नहीं की। इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा होठ भी गोल हो जाते हैं, मुबसिरा नहीं करना, मुबसिरा, ठीक है। एक तो ये गलती महसूस हुई आपकी, कसरा में इस्तिअला का जो हर्फ था सौद, उसको आपने बारीक किया, यानी पुर किया, कामिल पुर नहीं किया। अच्छा, फिर आगे आपने पढ़ा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, उसमें आपने क्या किया, वहाँ भी मुझे लगा लहजे की वजह से हुआ, यस्मऊन, वो क्या था, नाक में चली गई, यस्मऊन नहीं होगा, यस्मऊन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपने दूसरी आयत मजीदा पढ़ी वहाँ पर भी यही हुआ, कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला, ये वाला अंदाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हरफ मद की आपने शुरू में मिकदार रखी कुल इन्नल्लज़ीना, यहाँ पे हरफ मद या मद्दा, तो वही मिकदार आपकी आखिर तक बरकरार रहेगी। बहरहाल कोशिश आपकी अच्छी थी। अब्दुल्ला अत्तारी को हम दे रहे हैं जो नंबर, उससे पहले गलती और है, उस पर मैं तवज्जो दिला दूँ, वो रह जाएगी, मुझे अभी अचानक याद आया। जब आपने दूसरी आयत मजीदा पढ़ी तो वहाँ पर आपने सक्ता किया, कुल इन्नल, कुल इन, ऐसे नहीं होगा, कुल इन, दरमियान में गैप नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो आपको हम दे रहे हैं 100 में से 90 नंबर दे रहे हैं। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। जी कारी साहब। अब्दुल्ला तारी ने कोशिश माशाल्लाह बहुत अच्छी की है, अभी कम उम्र हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है, अंदाज़ अच्छा है पढ़ने का। कारी साहब ने जिस तरफ इनकी तवज्जो दिलाई है, अगर इन पर काम कर लेंगे, आप अभी छोटी उम्र में हैं, अगर इन पर आपने काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े एक बेहतरीन और बड़े अच्छे कारी साहब बन के सामने आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो कारी साहब ने तवज्जो दिलाई, इन पर काम करना होगा। और इन पर काम करने का तरीका क्या है कि आपको डेली किसी के साथ, ये किसी अपने कोई कारी साहब ऐसे हैं जो तजवीद में माहिर हैं, ठीक है, इस तरह की किसी कारी, आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लिया होगा या भी कर रहे होंगे, लेकिन अब किसी बाकायदा तजवीद पढ़े हुए 2 साल तजवीद व क़िराअत कोर्स किए हुए कारी साहब के पास एक दफ़ा आपने हदर के अंदाज़ में उनको पूरा कुरान पाक सुना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन कारी साहब बनेंगे और बड़ा खूबसूरत अंदाज़ होगा आपका कुरान पाक पढ़ने, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको आवाज़ बड़ी अच्छी दी है, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। तो जो कारी साहब ने तवज्जो दिलाई है उन गलतियों को, मेरे पास भी तकरीबन यही गलतियां थी आपकी, और सकते के साथ साथ कुल को झटका भी महसूस हुआ था मुझे, तो झटका भी ना दें सकता भी नहीं था। जिस तरह कारी साहब ने माशाल्लाह आपको पढ़ के दूसरी आयत बताई है तो कोशिश करें इसी तरीके से पढ़ें। बहरहाल कोशिश आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको 100 में से
92 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارے ایپیسوڈ کا مکمل ہوا اور اب چوتھا اور آخری راؤنڈ باقی ہے۔ چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ ہے۔ چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا بزر راؤنڈ ہے۔ سوال پوچھا جائے گا، جب سوال مکمل ہو جائے جی بولوں تو بزر بجانا ہے، اور پھر درست جواب دینے والے کو نمبرز دیے جائیں گے جو سب سے پہلے بزر بجائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں راؤنڈ نمبر 4۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ انفطار کی پہلی آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ طاری نے۔ جی إذا السماء انفطرت۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ طاری نے درست جواب دیا ہے یعنی جی علی اصغر بھائی؟ جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی اچھا جواب دیا ماشاءاللہ، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، سورہ مطففین کی تیسری آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے مدنی الطاری نے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی فاروق بھائی؟ کوشش کریں، انہوں نے جواب تو درست دیا آیت کا، لیکن جس طرح ہمارے پیارے قاری صاحب توجہ دلا رہے ہیں بچوں کی، تو کوشش کریں کہ غنّے مد کا بھی خاص خیال رکھیں، پڑھ کے آیا کریں اور بار بار اس کو پڑھا کریں، اچھے کسی قاری صاحب کو بھی سنایا کریں سلسلے میں آنے سے پہلے۔ باقی انداز ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے، آوازیں بڑی پیاری ہیں، لیکن کسی بہترین قاری صاحب کو اگر اس سے پہلے آپ سنا لیں گے تو آپ کی پہچان کروا دی جائے گی، آپ کو سمجھا دیا جائے گا کہ کس لفظ کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ بہرحال کوشش اچھی کی، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب؟ حروف مدہ کی جو مقداریں ہیں، صحیح پڑھا ہے آپ نے، اچھا پڑھا، آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کروں گا میں، صرف یہ عرض کروں گا کہ مقداروں کو ایک رکھیں۔ ابھی جس مقدار پہ آپ نے پڑھا مقداریں آپ ایک ہی لے کر گئے، جیسے آپ نے پڑھا وَإِذَا كَالُوا، اگر اس کو آپ اس طرح لے جاتے تو وہ حدر میں آ جاتا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک حرف مد آپ کا کم ہے ایک زیادہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں، آپ کو ہم دے رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3، سورہ انشقاق کی دوسری آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ طاری نے۔ جی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی؟ جی جواب درست ہے، بس وہی عرض کروں گا جو مدنی الطاری کو عرض کیا تھا حرف مد کی مقدار کا، یہاں پہ بھی آپ نے بڑھا دیا۔ بہرحال 10 میں سے 10 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، سورہ بروج کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے غلام طاہا طاری نے۔ بل هو قرآن مجید۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی فاروق بھائی؟ کلکلے کی جو ادائیگی ہے اس کا خیال رکھیں، پڑھا آپ نے اچھا ہے، کوشش آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے، اسی لیے ایک بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آنے سے پہلے کوشش کریں بار بار ان آیات کو پڑھیں اور غور کریں، اور کسی اچھے قاری صاحب کو سنائیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔ بہرحال کوشش اچھی کی آپ نے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی قاری صاحب؟ غلام طاہا طاری کو 10 میں سے 9 نمبر اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ کلکلہ آخر میں آپ نے کامل ادا نہیں کیا، تو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، سورہ طارق کی دوسری آیت سنائیے۔ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے
غلام طه تاری نے. وما أدراك ما الطارق تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی فاروق بھائی. مت طارق نہیں، مت طارق، تشدید والا حروف ذرا رک کر ذرا ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں. بہرحال کوشش اچھی کی، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی جی میں آپ کو بیٹا ایک توجہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. وما ادراک مت طا نہیں ہوگا، یہ مت طارق، آخر میں جو قاف ہے کلکلا کے ساتھ پر بھی ہوگا، اور دونوں جو صفات ہیں صفت استعلاء اور صفت کلکلا یہ دونوں لازمہ میں سے ہیں، تو یہاں پہ دونوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے چونکہ کلکلا تو کیا لیکن پر کی طرف تھوڑی کمی رہی. بہرحال آپ کو ہم نمبر دے رہے ہیں، 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 6، سورہ اعلیٰ کی 4تھی آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ تاری نے. والذی اخرج المرعى. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی جواب درست ہے بیٹا، 10 نمبر آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک عرض یہی کروں گا کہ پھر آپ نے نا اخرج المرعى را ساکن کے بعد ایسا لگا پھر کلکلا وہ سکتہ کر دیا. اخرج المرعى ایسے نہیں کرنا، اخرج المرعى، ٹھیک ہے. تو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی سب نے جو توجہ دلائی ہے اس غلطی کو دور کریں، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال نمبر 7، سورہ غاشیہ کی 2 اور 3 آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رمضان الطاری نے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی دونوں آیت مجیدہ میں بیٹا آخر میں گولتا تھا، ہاتھ ساکینہ سے بدلنا تھا. پہلے میں تو تھوڑی ادا بہتر رہی، دوسرا جو آپ نے وقف کیا اس میں کمی رہی. بہرحال آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 8 ہمارے چوتھے راؤنڈ کا اور اس ایپیسوڈ کا آخری سوال. سوال نمبر 8، سورہ فجر کی پہلی 2 آیت سنائیے. جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے غلام طه تاری نے. والفجر وليال عشر. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آخری سوال کا جواب بھی دیا ہے. اب اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخری جواب درست دیا ہے یا نہیں. جی علی اصغر بھائی. جی بیٹا پہلی آیت جو آپ نے پڑھی نا تو بہت خوشی ہوئی آپ کی، جو ادائیگی میں نے سنی، جو را ساکن کو پر آپ نے کیا والفجر میں، ٹھیک ہے، اچھا لگا. تو میں توقع یہی کر رہا تھا کہ جب آپ دوسری آیت کریمہ پڑھیں گے تو اس میں بھی را پر کریں گے، لیکن اس میں را کی آواز بہت کم سنائی دی گئی، ایسا لگا را پڑھا ہی نہیں آپ نے. بہرحال تو آپ کو اس غلطی کی وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کوشش اچھی کی انہوں نے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی سوال اور جواب کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں کون فرسٹ پوزیشن لیتا ہے اور کون سیکنڈ پوزیشن لے گا اور کون تھرڈ اور کون فورتھ پوزیشن لے گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کون پہلی پوزیشن اس ایپیسوڈ میں لیتا ہے. تو اس ایپیسوڈ میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں غلام طه تاری، جنہوں نے 464 نمبرز حاصل کیے. سبحان اللہ. اور دوسری پوزیشن لینے والے ہیں عبداللہ تاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 460 نمبرز لیے ہیں. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں مدنی الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 415 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں رمضان الطاری، جنہوں نے 369 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran.
voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا